السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، وقف امینڈمنٹ بل 2025 آج ایک ایسا ٹاپک بن گیا ہے جس پر خاموش رہنا غداری ہوگی، اپنی قوم سے، اپنے دین سے، اپنے ورثے سے۔ یہ قانون صرف ایک امینڈمنٹ نہیں، یہ مسلمانوں کی چیریٹی سسٹم، خیراتی نظام اور ریلیجس انسٹیٹیوشنز اجتماعی آئیڈینٹی پر سیدھا وار ہے۔ لیکن حکومت جو آج پاور اور اقتدار کے نشے میں چور ہے، اس نے اس بل کو پاس کروا کر قانون بنا ہی دیا۔ دوستو، یہ بل اپیرنٹلی ایک قانون لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک مسلم اپریسو لا ہے، یعنی ایسا قانون جو صرف مسلمانوں کے اگینسٹ میں بنایا گیا ہے۔ یہ قانون سیدھا مسلمانوں کے ریلیجس، ہسٹوریکل اور چیریٹیبل پراپرٹیز کو نشانہ بناتا ہے۔ اس ویڈیو میں بالکل شارٹلی اس قانون کے 10 بہت ہی اہم اور ڈینجرس پوائنٹس کو بتاؤں گا، جن کو سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، اور میں آپ کو گارنٹی دے کر کہہ سکتا ہوں کہ اس طرح آپ کو کوئی نہیں بتا سکتا۔ پہلا پوائنٹ، وقف بائی یوزر پر پابندی لگا دی گئی۔ دوستو، پرانے وقف ایکٹ 1995 میں ایک اصول تھا، وقف بذریعہ استعمال، یعنی وقف بائی یوزر۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی جگہ سالوں سے مسجد، درگاہ یا قبرستان کے طور پر استعمال ہو رہی ہے تو اسے خود بخود وقف مانا جائے گا، چاہے اس کا کوئی آفیشیل ڈاکومنٹس نہ بھی ہو۔ لیکن نئے قانون میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اب صرف نئی وقف املاک پر یہ اصول لاگو ہوگا، پرانی پر نہیں۔ جو پرانی مساجد، درگاہیں بغیر رجسٹریشن کے صرف استعمال کی بنیاد پر وقف مانی جاتی تھی، ان کا وقف ہونا اب نہیں مانا جائے گا۔ دوستو، یہ انڈائریکٹلی حکومت کی ایک چال ہی تو کہا جا سکتا ہے، تاکہ پرانی وقف زمینوں کو بھی چھیننے کا راستہ کھلا جائے۔ اور پھر دوستو، آپ نے سنا تو ہوگا، ایودھیا کے بعد اب گیان واپی، متھرا، کاشی، ہر جگہ دعویٰ ہو رہا ہے کہ یہاں پہلے مندر تھے۔ وی ایچ پی کی رپورٹ کے مطابق 3500 مساجد کی فہرست بن چکی ہے جن پر یہ لوگ دعویٰ کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ خود سوچئے اس قانون کی وجہ سے آگے کیا ہونے والا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، وقف املاک پر اب لمیٹیشن ایکٹ لاگو ہوگا۔ دوستو، 1995 کے وقف ایکٹ میں کلاؤز 107 تھا، جس کے تحت لمیٹیشن ایکٹ وقف کی پراپرٹیز پر لاگو نہیں ہوتا تھا۔ یعنی اگر کسی نے 12 سال تک ناجائز قبضہ کر بھی لیا ہو، تب بھی وہ مالک نہیں بن سکتا تھا۔ لیکن اب اس کلاؤز کو ریموو کر دیا گیا ہے۔ اب پرانے قبضہ گیر لیگل اونر بن سکتے ہیں، مطلب سینچوریز پرانے اوقاف جن پر قبضہ ہو چکا ہے، اب وہ ہمیشہ کے لیے ہاتھ سے نکل سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کیا انصاف ہے، یا یہ ایک قوم کے ساتھ ایک بے رحمانہ مذاق ہے؟ تیسرا پوائنٹ، نان مسلم ڈونرز کی خیرات وقف نہیں ہوگا۔ دوستو، ہمارے ملک میں کئی غیر مسلم بھائیوں نے خیر کے جذبے سے مسلمانوں کو زمین دی، مسجد بنانے کے لیے، قبرستان یا مسافر خانے کے لیے، یہ بھی وقف ہوتی تھی۔ لیکن اب قانون کہتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم کسی مسلمان ادارے کو زمین دیتا ہے تو وہ وقف نہیں مانی جائے گی۔ سیدھی سی بات ہے، حکومت ایسی زمین اپنے قبضے میں لے سکتی ہے۔ چوتھا پوائنٹ، ریلیجس ڈسکریمنیشن اور مسلمانوں کے ساتھ بے انتہا بھید بھاؤ سے کام لیا گیا۔ دوستو، ڈسکریمنیشن اس بل کے سب سے ڈینجرس اسپیکٹ ہے۔ وقف بائی یوزر صرف مسلمانوں کے لیے ختم کیا گیا ہے، باقی مذاہب کے لیے اب بھی موجود ہے۔ لمیٹیشن ایکٹ سے ایگزامشن بھی صرف ہندو، سکھ، عیسائی اداروں کو حاصل رہے گا، مسلمانوں کو نہیں۔ ہندو اینڈومنٹس بورڈز کے تمام ممبرز ہندو ہی ہوں گے۔ سکھ کمیٹی صرف سکھوں پر مشتمل ہوگی، لیکن مسلم وقف بورڈ میں 2 غیر مسلم ممبرز ہونا لازمی ہے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر پہلے مسلمان ہونا لازمی تھا، اب نہیں، بلکہ اب حکومت جسے چاہے نامینیٹ کرے گی۔ پانچواں پوائنٹ، وقف پر پابندیاں لگا دی گئی۔ نیا قانون کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص تبھی وقف کر سکتا ہے جب وہ کم از کم 5 سال سے اسلام پر عمل کر رہا ہو۔ ذرا سوچئے، اگر آج کوئی اسلام قبول کرے
تو کیا اس کا ایمان کمزور ہے؟ کیا وہ خیر کے کام میں حصہ نہیں لے سکتا؟ شریعت میں تو یہ شک کہیں نہیں، یعنی ایمان کا سرٹیفکیٹ اب حکومت دے گی۔ چھٹا پوائنٹ، وقف علی الاولاد پر پابندی لگا دی گئی۔ اسلام میں وقف علی الاولاد یعنی اپنے اولاد کے لیے وقف کرنا باعث ثواب ہے، لیکن نیا قانون کہتا ہے کہ اگر کسی وارث کا حق متاثر ہوا تو وقف تسلیم نہیں ہوگا۔ یعنی ایک باپ اپنے بیٹے یا خاندان کے لیے وقف کرے تو بھی عدالت اسے ماننے سے انکار کر سکتی ہے۔ سوچئے شریعت میں کتنی بڑی مداخلت ہے، یہ تو سیدھی سیدھی شریعت پر دسترازی ہے۔ ساتواں پوائنٹ، وقف قانون کو کمزور بنا لیا گیا۔ پہلے وقف ایکٹ کو اوور رائڈنگ ایکٹ مانا جاتا تھا، یعنی اگر دوسرے قوانین سے ٹکرا جائے تو بھی وقف ایکٹ ہی لاگو ہوگا۔ اب یہ سٹیٹس بھی ختم کر دی گئی ہے، یعنی وقف کا قانون اب کمزور ہے اور دوسروں کے ماتحت ہو گیا ہے۔ اب اگر ریونیو ڈپارٹمنٹ یا کوئی دوسرا ادارہ کچھ کہہ دے تو وقف بورڈ کی نہیں سنی جائے گی۔ درمیان میں آپ دوستوں اور بھائیوں بہنوں سے درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ میں آگے اور اس طرح کی ضروری باتوں کو آپ تک پہنچا سکوں۔ آٹھواں پوائنٹ، میڈیا میں وقف کے خلاف پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے۔ حکومت اور میڈیا بار بار یہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں کہ وقف بورڈ پورے ملک کی زمین ہڑپ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ 6 لاکھ ایکڑ زمین وقف کے پاس ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صرف 2 اسٹیٹ تمل ناڈو اور آندھرا پردیش میں ہندو اینڈومنٹ کے پاس 19 لاکھ ایکڑ زمین ہے، باقی کا تو کوئی حساب نہیں۔ اب خود سوچے یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وقف ٹریبیونل جو چاہے جسے چاہے وقف قرار دیتا ہے، جبکہ یہ بھی بالکل غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وقف ٹریبیونل ایک مکمل قانونی عدالت ہے جہاں کیس، ثبوت اور شہادت کے بعد ہی فیصلہ ہوتا ہے، اور اگر کسی کو فیصلہ پسند نہ ہو تو ہائی کورٹ پھر سپریم کورٹ بھی جا سکتا ہے۔ نواں پوائنٹ، نتیجہ، یہ بل کیا ہے؟ یہ بل صرف امینڈمنٹ نہیں ہے، یہ ایک کنسٹیٹیوشنل وائلیشن ہے، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ برابری کا سلوک نہیں کیا گیا۔ یہ ایک شریعہ انٹرفیرنس ہے کیونکہ مذہبی اصولوں کو توڑا گیا۔ یہ ایک چیریٹیبل اٹیک ہے کیونکہ خیرات کے حق کو چھینا گیا۔ یہ ایک آئیڈینٹیٹی کرائسس ہے کیونکہ ہماری مذہبی خود مختاری پر وار کیا گیا۔ 10واں پوائنٹ، اینڈی میرے عزیزو، اب وقت ہے جاگنے کا، اٹھنے کا، متحد ہونے کا۔ یہ قانون صرف اوقاف پر حملہ نہیں، یہ ہمارے فیتھ، ہماری آزادی اور ہماری پہچان پر حملہ ہے۔ آئیے لیگل طریقے سے، سیاسی طور پر اور سماجی طور پر ہم سب مل کر اس قانون کے خلاف آواز بلند کریں، اور یاد رکھیے اگر آج خاموش رہے تو کل ہماری مسجد، درگاہیں، قبرستان سب کچھ ڈسپیوٹڈ بنا دیے جائیں گے۔ اللہ ہمیں بصیرت دے، اتحاد دے، عمل کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔